نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واجب التکریم حاضرین کرام، نکاح کی جس تقریب سعید میں آپ لوگ اس وقت شامل ہو گئے، قرآن مجید پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں اور رسالت مآب سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو یہ محض خانہ آبادی کی کوئی رسم نہیں ہے کہ گھر آباد کرنے کا کوئی طریقہ ہے. آپ حیران ہوں گے اگر قرآن مجید پر نظر دوڑائیں کہ کتاب اللہ نے کسی معاملہ کو وہ اہمیت نہیں دی جو ایسے ازدواجی رشتے کو دیے. دین کی بنیادیں ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اجمالی اس کے احکام ہیں، تفسیر سنت پر چھوڑ دیے. مگر یہ نکاح کا معاملہ، اس کے بارے میں قرآن مجید نے پوری تفصیل سے ہر معاملہ کو ڈسکس کیا. کون سے رشتے حلال ہیں، کون حرام ہیں، کس طرح انتخاب بیوی کا کرنا چاہیے، آپس میں نباہ کیسے ہونا چاہیے، خرابی ہو تو کس طرح ثالث اور حکم مقرر کیے جائیں، بچے جو ہیں بعد میں اگر گڑبڑ ہو جائے کس کے حوالے ہو. ایک ایک معاملہ، زہار، طلاق، نکاح، سب قرآن نے آپ بیان کیا. اس وجہ سے کہ یقین جانے اسلامی معاشرہ کا سنگ بنیاد ہے جو ہے نا، اگر مسلم سوسائٹی چاہتی ہے کہ وہ دین پر قائم رہے تو پہلی اینٹ اس کی جو ہے نا وہ خاوند اور بیوی کا انتخاب اور رشتہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی معاملہ کو، جس کو ہم دنیاوی معاملہ سمجھتے ہیں، اتنی عظمت اور اہمیت دی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. فلیتق اللہ فی نصف الباقی، باقی آدھے دین کی فکر کرے. نکاح کو خود رسالت مآب علیہ السلام نے آدھا دین قرار دیا. اتنی اہمیت اس میں. اور ایک موقع پر ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام، میں 1 دینار، اس زمانے کا سونے کا پاؤنڈ، جہاد فی سبیل اللہ میں صرف کرتا ہوں، ایک جو ہے مسکین کو دے دیتا ہوں، ایک جو ہے اس سے غلام آزاد کرتا ہوں، اور ایک اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہوں، تو ان سب دیناروں میں افضل کون ہے، کس کا ثواب سب سے زیادہ؟ فرمایا جو تو نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا. کہاں جہاد ہے، غلام آزاد کرنا. مگر فرمایا نہیں، ما انفقت علی اہلک، جو تو نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا وہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تفہیمات میں ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ علماء اسلام نے نکاح کو جہاد سے افضل قرار دیا، اور اس کی وجہ بیان کی
کہ جہاد میں یہ لازم نہیں کہ غیر مسلم لوگ ضرور اسلام قبول کریں، ہو سکتا ہے وہ کفر پر جمے رہیں اور مقابلہ میں مارے جائیں، مگر نکاح جو ہے بغیر خون خرابے کے اس سے ایک پاکیزہ نسل پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو اللہ کے رسول کا نام بلند کرنے والے اپنے آپ گھر میں آ جاتے ہیں، اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو یہ صرف تمہارا معاملہ نہیں، میری خوشی کا باعث ہے، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں، خود حضور کی خوشی کا باعث ہوتا۔ اور اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے میں اتنی وضاحتیں فرمائیں کہ بچی بھی سن رہی ہے اگر وہ خاموشی اختیار کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہے، وہ تہجد پڑھے، عمرے کرے، حج کرے، اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ یہ دنیاوی دھندا نہیں، فرمایا تیری جنت اور دوزخ۔ محسن آئیں، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آزاد سے بارے نام خاوند ہے تیرا؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کس طرح برتاؤ کرتی ہے اس سے؟ کہنے لگی میں اپنی استطاعت کے مطابق اپنی حد تک اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا محسن یہی کرتی رہنا، فَإِنَّمَا جَنَّتُكَ وَالنَّارُ، جنت کے وَالنَّارُ، وہ انسان نہیں، انسانی شکل میں تیری جنت اور دوزخ، تمہیں جنت اور دوزخ اس وقت ملے گی جب خاوند خوش ہوگا۔ اور خاوندوں کو کہا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھے مسلمان وہ شمار ہوں گے دن قیامت کے جن کا برتاؤ اپنی بیوی سے اچھا ہوگا۔ اس لیے میرے محترم ساتھیوں، بالکل یہ اس طرح کی مقدس محفل ہے جیسے جمعہ کی نماز کے لیے اجتماع ہوتا ہے، اور مسجد جتنی مبارک اور مقدس ہے نا اتنی متبرک جگہ یہ ہے۔ ہم ایک عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جو آدھا دین ہے، مگر اس کے لیے لازم ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اس رشتے کی اہمیت ہو۔ دو چار آیتیں میں اپنے بچے کے لیے، بچی کے لیے اور خود اپنی یاد دہانی کے لیے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ یاد دلائی، جس سے میں دیکھتا ہوں بڑے ڈاکٹر حضرات آتے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، بیویاں طلاق ہو گئی میرے پاس آتے ہیں۔ یہ ساری خرابی اس وجہ سے ہے کہ لوگ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں کہ مجھے جو بیوی ملے نا یا خاوند ملے اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ یقین جانیں شرک ہے۔ اللہ کے سوا سبون قدوس کون ہے؟ کون ہے عیب سے خالی؟ اس لیے اگر کوئی کہنا کہ بس کو درجہ کمال کو پہنچا ہوا جوڑا ملنا چاہیے، یہ توقع نہیں پوری ہوگی، ساری عمر جہنم میں رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے عاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ زندگی شریف آدمیوں کی طرح گزارو۔ فإن کرہتموہن، اگر کسی وجہ سے تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو، کوئی چیز اس کی نہیں اچھی لگتی آپ کو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں کسی دوسری جانب سے بہت بھلائی رکھے۔ ایک آدھ کمی ہے تو دوسرے بہت سے